أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 431 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یسألک، آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل، یہ کہ آپ اتار لائیں، علیہم، ان پر، کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے، فقد، سو تحقیق، سالو، انہوں نے سوال کیا، موسیٰ سے، اکبر، بڑی چیز کا، من ذالک، اس سے بھی، فقالو، اور انہوں نے کہا، ارینا، دکھا ہم کو، اللہ جہرتاً، بالکل سامنے، فاخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ، بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم، پھر، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، من بعد ما، اس کے بعد کے، جاءتہم، ان کے پاس آ چکی تھیں، البینات، واضح دلیلیں، فعفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عن ذالک، یہ بھی، وآتینا، اور ہم نے دیا، موسیٰ کو، سلطان مبینہ، واضح قلب۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ دوسری بات، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلا دکھا دو۔ تیسری بات ہے کہ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ چوتھی بات، پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں۔ پانچویں بات، اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ چھٹویں بات، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ ساتویں بات، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ بزرگان محترم، یہودیوں کی ضد اور شرارت اور بیجا مطالبات و سوالات کے تذکرے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں متعدد بار آ چکے ہیں۔ یہودیوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا نہیں تھا، ان کی دلوں میں ایک شرارت اور ضد تھی، جس کی وجہ سے بار بار مختلف قسم کے بیجا سوالات اور مطالبات کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مطالبہ یہودیوں کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ اگر واقعی آپ رسول ہیں
تو آپ آسمان سے ایک کتاب اتار دیں اس طور پر کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو آپ پر اترتا ہوا دیکھیں اور وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم اس وقت اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اسی قسم کا مطالبہ مکے کے مشرکین نے بھی کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح ہے کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ اے محمد ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے یعنی معراج کے واقعے کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اتار دو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب جسے خود ہم پڑھ لیں۔ ان مطالبات سے نہ یہودیوں کا مقصد ایمان لانا تھا، نہ مشرکین کا مقصد ایمان لانا تھا، محض ایک ضد تھی اور شرارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصود تھا۔ اس کا جواب سورہ انعام میں دیا گیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الْكَافِرُونَ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ پیغمبر یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم آپ پر اتارے ایک ایسی کتاب کاغذ میں، پھر وہ اس کاغذ کو چھو لیں اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس کی تفسیر چل رہی ہے، جس کی تلاوت کی گئی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس آیت میں کہ آپ سے اس قسم کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ اس زمانے کے یہودیوں نے تو یہاں تک مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آمنے سامنے اللہ کو دکھا دے، ارنا اللہ جہرتن، کھلے عام علی الاعلان، آمنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ظالمانہ اور بیجا مطالبے کا انجام یہ ہوا کہ ایک بجلی نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل آ چکی تھی۔ پھر بھی ہم نے ان کو معاف کیا اور بحیثیت موسیٰ علیہ السلام کو صریح اور واضح غلبہ عطا فرمایا۔ یہودیوں نے اللہ کے دیدار کا جو مطالبہ کیا، جبکہ اس دنیا میں اس کمزور انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی، تو جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ وہاں طاقت عطا کریں گے، لیکن اس دھرتی پر، اس روئے زمین میں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر صرف اپنی تجلی دکھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ایک نبی اللہ تعالیٰ کی صرف تجلی کی تاب نہ لا سکا تو عام آدمی کے بس میں کہاں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے جا مطالبات اور بیکار سوالات لا حاصل ہیں، ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ مومن و مسلمان کا کام سمعنا و اطعنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم آپ دے ہم اس کو مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پروردگار مان لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں۔ اسی میں بندے کے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے اور مان لے۔ تصور کے لیے مثال سے اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آقا ہے، اس کا غلام ہے، وہ غلام جو اپنے آقا کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، سب تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے، ہر بات کو مانتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس غلام کی قیمت آقا کی نگاہ میں ہیرے جواہرات سے بڑھ کر ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، وہ ہر بات میں اڑتا ہے، بیجا مطالبے کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، ضد کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوڑی کی بھی قدر اس آقا کی نگاہ میں اس کی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہم بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا گردن جھکانا ہی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا تسلیم اور مان لینا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ضد، یہ انانیت، یہ غرور، یہ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہمارا کام تو گردن جھکانا ہے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی اوپر بھی پھینکی جاتی ہے تو نیچے ہی گرتی ہے۔ ہم آگ نہیں ہیں کہ ہم کو نیچے بھی کیا جائے تو ہم اوپر ہو جائیں۔ ہم
مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہماری عادت اور ہماری فطرت میں غلامی بندگی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں بندہ بنا دے، اپنا بندہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله